وہ میں نے نہیں کیا، وہ اسی شخص نے کیا تھا جو خود کو میرا باپ کہتا ہے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا تھا کہ قتل نہیں کروں گا۔ لیکن میں نے کئی ملکوں میں چوری کی ہے، پاکستان میں وانٹڈ کی لسٹ میں میں پہلے نمبر پہ ہوں۔ نہ جانے مجھ پہ کتنے قتل کے کیسز ڈالے گئے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹے اور بے بنیاد ہے۔ ہاں البتہ چوریاں میں نے کی ہیں، لیکن فائدہ اسی شخص کو ہوتا ہے، کروڑ پتی بنا دیا میں نے اسے۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جتنا ملتا ہے اتنی بھوک بڑھتی جاتی ہے، اس شخص کی بھوک بھی ختم نہیں ہوتی۔ نہ جانے کتنے ممالک میں پولیس کی نظر مجھ پہ ہے، مجھ پہ یہ آرڈر جاری ہیں کہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی، میں نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ذرا سا مسکرا کے کہنے لگا، بڑی غلطی ہو گئی، تم سے محبت کر بیٹھا، تمہیں بڑی مصیبت میں ڈال بیٹھا ہوں، کتنی پریشان ہو تم۔ کہنے لگا مجھے پیسوں سے محبت نہیں ہے، نہ لالچ ہے، بس مجھے محبت کی پیاس تھی۔ دل چاہتا تھا کوئی میرے لیے رونے والا ہو، کسی کو میری فکر ہو۔ تمہاری آنکھوں میں یہ سب کچھ دیکھا، لیکن یار میں خود غرض نکلا۔ پہلی بار کسی لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے تڑپ دیکھی تھی، اس لیے اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ میں نے کہا جب تم میری خاطر کچھ کر نہیں سکتے تو پھر ہٹو پیچھے۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ لیٹو، مجھے سونا ہے تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا مجھے نہیں سونا تمہارے ساتھ۔ وہ کہنے لگا سوچ لو، ایک بار دور چلا گیا تو بلاؤ گی تو بھی نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا تم مت آنا، میرا بیڈ الگ کرو۔ اس نے میرا بیڈ الگ کر دیا، میں اپنے سنگل بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی۔ لیکن عادت تو مجھے بھی ہو گئی تھی اس کی محبت کی، اس کی قربت کی۔ وہ مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سوتا تھا۔ نیند میں اگر میں ذرا سی بھی اس سے دور ہوتی تھی تو مجھے اپنے ساتھ سمیٹ لیتا تھا۔ نیند کی غفلت میں بھی ایسے کرتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ حمزہ پلیز سونے بھی دو، تو کہتا تھا سو جاؤ نا، کس نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا ایسے نیند نہیں آتی۔ کہنے لگا عادت ہو جائے گی اور پھر ہمیشہ ایسے ہی نیند آیا کرے گی۔ شاید وہ میری عادتیں بگاڑ چکا تھا، اپنی قربت کا عادی بنا چکا تھا، اس لیے آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کروٹیں بدل رہی تھی، میں نے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں اس کی بھی کھلی ہوئی تھیں، بے چین وہ بھی تھا۔ ہماری نظروں کا تصادم ہوا تو آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے کروٹ بدل لی۔ کہنے لگا نیند نہیں آئے گی، شرافت سے آ جاؤ میرے پاس تاکہ تم بھی سو سکو اور میں بھی، ایک ہی بیڈ پہ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ میں نے کہا مجھے نہیں آنا۔ کہنے لگا مت آؤ، بھاڑ میں جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بھی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو سامنے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اپنے پنچنگ بیگ پہ مکے مار رہا تھا۔ بڑی عجیب عادت تھی اس کی یہ۔ میں اس کے پاس چلی گئی۔ کہنے لگا اب یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا تم کمرے سے باہر کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے، تمہارے بغیر سونے کی عادت نہیں رہی اس لیے یہاں آ گیا، جب تھک جاؤں گا تو شاید نیند آ جائے گی۔ میں نے کہا خود کو تکلیف دینے کے لیے، مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو، بس گناہ نہیں چھوڑ سکتے میرے لیے۔ کہنے لگا چھوڑنا ناممکن ہے، روزانہ یہاں پہ اس بات پہ بحث مت کیا کرو میرے ساتھ، جاؤ یہاں سے۔ میں بھی کافی غصے میں تھی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ مجھے نیند آ رہی تھی جب مجھے لگا کمرے میں وہ آیا ہے۔ دروازہ ہلکا سا بند کیا لیکن اپنے بیڈ کے بجائے میرے بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ میں نے کہا اب یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا نہیں آ رہی نیند، پاگل کر دیا تم نے مجھے، اب میرا پاگل پن بھگتو تم۔ کچھ دن سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سر بہت بھاری ہو رہا تھا، نیند یوں آتی تھی جیسے میں صدیوں سے نہیں سوئی۔ اس بار اس زور سے چکر آیا کہ میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ لیکن جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ وہ میرے پاس کھڑا میرا ہاتھ پکڑے یوں پریشان کھڑا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ کہنے لگا کیا ہو گیا تھا تمہیں اور اب کیسی ہو؟ میں نے کہا پتہ نہیں، چکر آ رہے تھے۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر کمرے میں آئی، کہنے لگی مبارک ہو، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ یہ سن کے میں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن حمزہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ حیرت مجھے پریشان ضرور کر گئی تھی۔ میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا کچھ نہیں، بس حیرت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ بجائے کچھ کہنے کے، خوش ہونے کے، وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے حمزہ، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خوش ہونا چاہیے؟ میں نے کہا تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا تمہیں بچے اچھے نہیں لگتے؟ میری آواز سن کے کہنے لگا اچھے لگتے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا کہ
میرا بھی کوئی بچہ ہو سکتا ہے. یقین کیوں